کل رات مجھے میرے بیٹے حمزہ نے بہت مارا، صرف اس لیے کہ سالن میں نمک کم تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ نفرت تھی، جیسے کہ میں اس کی ماں نہیں کوئی نوکرانی ہوں۔ اس نے پلیٹ دیوار پر دے ماری اور جب میں نے معذرت کی تو اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر زور سے گھسیٹا۔ میرا سر کچن کی کیبنٹ سے ٹکرایا، ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ مجھے مارنے کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور میں کچن کے فرش پر بیٹھی ہوئی کپڑے سے اپنا خون صاف کرتی رہی۔ سب سے زیادہ درد زخموں کا نہیں ہوا تھا، درد اس بات کا تھا کہ جس بچے کو میں نے اکیلے پال کر بڑا کیا وہی مجھے ذلیل کر رہا تھا۔ یہ الفاظ ہیں شازیہ بیگم کے، جن کی عمر 61 سال ہے، جو کہ UK کے شہر برمنگھم میں اپنے ایک چھوٹے سے اور پرانے مگر ایک باوقار گھر میں رہ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ UK میں رہنے والے پاکستانیوں کی زندگی میں ایک بڑا المیہ ہے کہ جب یہاں پہ برطانیہ میں رہتے ہوئے ان کی اولاد جوان ہوتی ہے تو زیادہ تر کیسز ایسے ہی دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں کہ ان کی اولاد ان کے منہ کو آ پڑتی ہے۔ یہی سب کچھ یہاں پہ رہنے والی شازیہ بیگم کے ساتھ بھی ہوا، جو کہ 61 سال کی عمر میں برمنگھم کے ایک چھوٹے سے علاقے میں اپنے ایک پرانے سے گھر میں مقیم ہیں۔ یہ گھر انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد جتنی بھی ان کے پاس جمع پونجی تھی اس کا ڈپازٹ اس نے دے کر یہ گھر مارگیج پہ لیا تھا۔ 30 سال انہوں نے محنت کی، NHS میں بطور ایڈمن آفیسر کے طور پہ یہ کام کرتی رہیں، ڈبل شفٹس لگایا کرتی تھیں، سرد صبح اور تنہا ماں کی جدوجہد، یہ سب اس گھر کی اینٹوں میں بسا ہوا تھا۔ لیکن آج یہ گھر ان کو اپنا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ کل رات ان کے بیٹے حمزہ نے شازیہ بیگم کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور اپنا غصہ اچھا خاصا حمزہ نے اپنی ماں کے اوپر اتارا، صرف اور صرف اس بات پہ کہ سالن میں نمک کم رہ گیا تھا۔ کل رات حمزہ اور شازیہ بیگم کے درمیان جو بھی کہا سنی ہوئی اور جو بھی زد و کوب ہوا اس نے شازیہ بیگم کو اندر سے توڑ کے رکھ دیا تھا، کیونکہ اس اکیلی عورت نے یہاں پہ UK جیسے ملک میں رہتے ہوئے تنہا محنت کی اور اپنے اکلوتے بیٹے حمزہ کو یہاں پہ اس نے براٹ اپ کیا، اور اب جی حمزہ اس حد تک اتر آیا تھا کہ وہ اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ اس طرح کی بدسلوکیاں، کہا سنی اور زد و کوب جو ہے وہ زیادہ تر ساس اور بہو کے رشتے میں یہاں پہ رہتے ہوئے دیکھنے میں آتا ہے، جس میں کہ بہو اپنی ساس کو برداشت نہیں کرتی اور اس کو گھر سے بے دخل کر دیتی ہے، زیادہ تر اس کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیتی ہے۔ لیکن یہاں پہ تو اپنے ہی پیٹ کا جنا ہوا بیٹا ماں کو مار رہا تھا۔ بہت درد میں تھی شازیہ بیگم، لیکن کیا کہ اگلے روز پھر وہ صبح 5 بجے ہمیشہ کی طرح اٹھ گئی۔ فجر کی نماز اس نے ادا کی اور حمزہ کو اس نے دیکھا کہ وہ پہلے سے ہی سٹنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، شاید وہ ساری رات سو نہیں سکا تھا، لیکن وہ تیار تھا اور اس نے اپنا 2 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں موبائل فون لے کر بیٹھا ہوا ہو جیسے کہ کوئی بینک کی نوکری کرنے کے لیے جا رہا ہو۔ اب جی اس نے جیسے ہی اپنی ماں شازیہ بیگم کو دوبارہ سے دیکھا سٹنگ روم میں کہ وہ اٹھ گئی ہے، تو اس نے اپنی ماں سے نہ تو کوئی ایکسکیوز کیا، نہ کوئی سوری کی، نہ ہی کوئی شرمندگی کا احساس تھا، بلکہ اس نے کہا کہ امی ناشتہ جلدی سے بنا دیں، میری میٹنگ ہے۔ حمزہ نے یہ سب کچھ اتنی بے حسی کے ساتھ کہا، نہ اس نے اپنی ماں سے اس کا حال پوچھا، نہ یہ پوچھا کہ بھی آپ اب کس طرح فیل کر رہی ہیں، نہ ہی اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا کہ اس کے چہرے کے اوپر جو نشانات اور جو بروسز وغیرہ آئے ہوئے تھے وہ ان کا کیا حال ہے۔ بس اس نے یہ کہا کہ بھی مجھے جلدی سے ناشتہ بنا دیں۔ خیر جی، اب شازیہ بیگم نے جلدی سے اپنے بیٹے کی پسند کا ناشتہ بنایا، اس کے پسندیدہ انڈے بنائے، 2 انڈے تھے، تھوڑا سا اس میں چیڈر چیز ڈالا، براؤن ٹوسٹ اس نے بنایا اور ساتھ میں بغیر چینی کے چائے بنا دی، سب کچھ ناپ تول کے بنایا کہ اگر پھر کوئی چیز اوپر نیچے ہو گئی تو یہ غصے میں آ کے میرے اوپر کہیں ہاتھ نہ اٹھا دے۔ اسی دوران گھر کا دروازہ کھلا اور حمزہ کی بیوی عائشہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ مہنگا عبایا اس نے پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں اس کے ڈیزائنر بیگ تھا۔ آتے ہی اس نے کہا کہ السلام علیکم امی جان، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ عائشہ کی آواز میں تو مٹھاس تھی لیکن آنکھوں میں بے حسی تھی۔ خیر جی، شازیہ بیگم اس کو بتانا چاہتی تھی کہ تمہارے شوہر نے کل رات مجھے مارا ہے، لیکن وہ سب کچھ ضبط کر گئی اور صرف مسکرا کر شازیہ بیگم نے آگے سے یہی کہا کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔
حال احوال پوچھنے کے بعد عائشہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور اسی دوران حمزہ نے اپنی ماں شازیہ بیگم کو ایک فاؤنڈیشن پکڑائی اور کہا کہ امی یہ میک اپ لے کر آیا ہوں میں آپ کے لیے، کل رات جو آپ گر گئی تھی نا وہ نشانات اس فاؤنڈیشن کی مدد سے چھپ جائیں گے۔ شازیہ بیگم نے بڑی ہی حیرانگی کے ساتھ دیکھا کہ کیا میں گر گئی تھی، جیسے کہ میں اس کے ہاتھ کے اوپر خود جا گری تھی۔ دراصل یہ سب کچھ شروع ہوا تھا آج سے کوئی 3 سال پہلے، اور حمزہ کی طلاق ہوئی پہلی بیوی سے، اور اس کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس شازیہ بیگم کے پاس دوبارہ واپس آ گیا کہ امی کچھ مہینے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں اس وقت ڈیپ ڈپریشن میں ہوں کہ میری ڈائیورس ہو گئی ہے، جیسے ہی میری طبیعت سنبھل جائے گی میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں اپنے فلیٹ میں دوبارہ سے شفٹ ہو جاؤں گا۔ اب جی شازیہ بیگم نے اپنے بیٹے کو یہ تو نہیں نہ کہنا تھا کہ میں اس مشکل وقت میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی، اس نے اپنے نہ صرف گھر کا دروازہ اپنے بیٹے حمزہ کے لیے کھول دیا بلکہ دل کا دروازہ بھی اس کے لیے کھول دیا۔ پہلے چند ماہ نا سب کچھ بالکل ٹھیک رہا، اور پھر آہستہ آہستہ نا یہ شازیہ بیگم کے جتنے بھی بینک اکاؤنٹس تھے نا ان کے کارڈز حمزہ نے اپنے قبضے میں لے لیے، یہ کہتے ہوئے کہ امی آپ کو آن لائن فراڈ کا پتہ نہیں ہوتا، یہاں پہ موسٹلی یو کے میں نا بینکنگ اب آن لائن ہو گئی ہے، پیسے جو بھی ٹرانسفر کرنے ہوں آپ نے بینک سٹیٹمنٹ دیکھنی ہو تو موسٹلی اس کا کیا ہے کہ بھی آن لائن آپ اپنا ایپ جو ہے بینک کی ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور سب کچھ جو ہے نا وہ آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے جی حمزہ نے کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی فراڈ ہو سکتا ہے، آپ اپنے سارے بینک اکاؤنٹس نا مجھے دے دیں، میں ان کو لک آفٹر کر لیا کروں گا۔ اور شازیہ بیگم کی جو یہ ماہانہ پینشن تھی نا 1200 پاؤنڈ، وہ بھی اس کے اکاؤنٹ میں آیا کرتی تھی، جو کہ اب اس کے حمزہ کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ حمزہ نے بڑی ہی سمارٹلی اپنی ماں کو ٹریپ کیا تھا اور ایک ایسے جال میں پھنسا دیا تھا جس میں سے باہر نکلنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کہاں جی شازیہ بیگم کو 1200 پاؤنڈ آتے تھے جی اس کی منتھلی پینشن کے، اور اب چونکہ شازیہ بیگم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بینک کارڈز اور ان کی آن لائن ڈیٹیل نہ حمزہ کو دے دی تھی، اور اس طرح سے وہ 1200 پاؤنڈ جو تھا نا وہ اب حمزہ کے قبضے میں ہو گیا تھا، اور حمزہ اس میں سے صرف ہفتے کے 30 پاؤنڈ اپنی ماں شازیہ بیگم کو نکلوا کے دے دیا کرتا تھا کہ یہ آپ کے خرچے کے پیسے ہیں۔ جب شازیہ بیگم نے سوال کیا تو آگے سے حمزہ نے یہ جواب دیا کہ امی آپ مجھ پہ شک کر رہی ہیں، کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، کیا آپ کو یہ 1200 پاؤنڈ مجھ سے زیادہ عزیز ہیں؟ اب مروتاً جو تھا نا وہ شازیہ بیگم آگے سے چپ ہو گئی۔ جب اب جی حمزہ نے کئی ایک مہینے جو تھا نا وہ اپنی ماں کے پینشن کے پیسے استعمال کرنے شروع کر دیے اور ماں نے آگے سے کچھ نہیں کہا نا، تو پھر آہستہ آہستہ حمزہ نے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، پہلے دھکے دیتا تھا، پھر تھپڑ مارتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات مکوں تک چلی گئی، اور اب اینڈ میں تو یہ اچھا خاصا نا اپنی ماں کو مارا کرتا تھا، اور ہر بار بعد میں مارنے کے بعد یہی کہا کرتا تھا کہ امی آپ مجھے مجبور نہ کیا کریں، مجھے غصہ نہ دلایا کریں۔ ایک دن جی شازیہ بیگم کو نا حمزہ کے دفتر سے فون آیا اور انہوں نے شازیہ بیگم کو اپنے آفس میں بلوایا کہ ان کو شازیہ بیگم کے اکاؤنٹ کے متعلق نا کچھ بات چیت کرنی ہے۔ اب شازیہ بیگم بڑی پریشان ہوئی اور فوری جو تھا یہ وہاں پہ آفس میں پہنچی، تو جی اس کو معلوم ہوا کہ حمزہ نے اپنی کمپنی کے پیسے جو تھے نا وہ شازیہ بیگم کے اکاؤنٹ کے ذریعے منتقل کیے تھے، کیونکہ آن لائن ڈیٹیل ساری اس کے پاس تھی۔ کوئی تقریباً 80,000 پاؤنڈ جو تھا نا وہ حمزہ نے اپنی ماں شازیہ بیگم کے اکاؤنٹ سے کسی اور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا تھا۔ اب اتنی بڑی رقم شازیہ بیگم کے اکاؤنٹ سے کسی اور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی اور اس کا نام استعمال کیا گیا، یہ سب کچھ سن کے نا شازیہ بیگم سکتے میں آ گئی کہ وہ ایک مالی کرپشن میں جو تھا نا وہ شازیہ بیگم کا نام استعمال کر رہا تھا، اور اس کا ریکارڈ یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے شازیہ بیگم کے نام پہ یہ 2 نمبری کر رہا تھا۔ دفتر والوں نے نا یہ شازیہ بیگم کو ایڈوائز دی کہ اگر وہ اپنی یہ کمپلین ابھی جو ہے نا وہ پولیس اسٹیشن میں اس کو رپورٹ کر دیتی ہے کہ اس کو اس ٹرانسفر کے بارے میں کچھ نہیں پتا، تو وہ مطلب بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس کو مل سکتا ہے، اور ادروائز اگر وہ یہ اپنی کمپلین وہاں پہ پولیس آفس میں نہیں نہ رجسٹر کرواتی تو پھر اس کو بھی حمزہ کے ساتھ شریک جرم ہی سمجھا جائے گا۔ اب جی اسی شام نا شازیہ بیگم نے حمزہ کا سامنا کیا۔ پہلی بار اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حمزہ سے یہ کہا کہ مجھے سب معلوم ہو گیا ہے، اور جس کے اوپر نا حمزہ کا رنگ اڑ گیا اور اس نے کہا کہ امی پاگل نہ بنے، کوئی آپ پر یقین نہیں کرے گا، آپ کی عمر اب زیادہ ہو گئی ہے، اور پھر اس نے یہ کہا کہ اگر اس نے شازیہ بیگم نے اپنا منہ بند نہ رکھا تو یہ قانونی طور پہ ثابت کر دے گا کہ اس کی ماں جو ہے نا وہ ذہنی مریضہ بن چکی ہے،
وہ اب مینٹلی سٹیبل نہیں رہی ہے، جس کی وجہ سے کیا کہ وہ حمزہ کو نا جان بوجھ کے اس کیس میں زبردستی پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب دونوں ماں بیٹا کے درمیان کافی کہا سنی ہوئی، کافی بحث و تکرار ہوئی، اور حمزہ نے اپنی ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا، اور اس ساری چیزوں کی آوازیں جو تھی نا وہ ساتھ والوں کے گھر یعنی کہ نیبرز میں جا رہی تھی، اور ان کی نیبر نصرت آپا اسی وقت دروازے کے اوپر آئی، اس نے ناکنگ کی اور پوچھا کہ گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے، آوازیں بہت اونچی آ رہی ہیں۔ یہاں پہ یوکے کے گھروں کا یہ ہے کہ ایک تو یہ چھوٹے ہیں اور دوسرا یہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نیبرز کے گھر میں آوازیں بڑی ہی آسانی کے ساتھ جاتی ہیں۔ تبھی یہاں پہ یہ رول ہے کہ رات کو 11 بجے کے بعد آپ نہ تو اپنے گھر میں آواز اونچی کر رکھ سکتے ہیں، نہ آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ شور مچا سکتے ہیں، ادروائز یہ نہ سیدھا سیدھا ایک پولیس کیس بنتا ہے۔ شازیہ بیگم نے نصرت آپا کو بظاہر طور پہ تو یہی کہہ دیا کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن کیا کہ آوازیں چونکہ بہت اونچی تھیں اور ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی سنائی دے رہی تھیں، اس وجہ سے نہ نصرت آپا کو ہو گیا شک، اور انہوں نے اپنے گھر کا جو CCTV کیمرہ تھا نا اس کے رخ کر دیے جی شازیہ بیگم کے گھر کی طرف، تاکہ اگر کوئی بھی اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی بھی مطلب مس ہیپننگ ہوتی ہے نا تو اس کی ریکارڈنگ ہو جائے۔ اب جی اگلی صبح جو تھا نا وہ یہ ساری CCTV کی جو ریکارڈنگ تھی نا وہ نصرت آپا نے شازیہ کو انڈر اپنی کانفیڈنس لے کے نا پولیس کو دے دی، اور پھر جی شازیہ کی بھی ہمت بن گئی کہ بھی اب تو CCTV کی ریکارڈنگ ہے اور اس کے بیٹے کے خلاف ثبوت آ گیا ہے، تو جی اس نے نا پولیس کو اپنا بیان جو تھا نا وہ ریکارڈ کروا دیا۔ اسی دن حمزہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر جی کچھ عرصے کے بعد جو تھا نا وہ اب کورٹ میں اس کی سنوائی تھی۔ شازیہ بیگم ڈری نہیں، خاموش نہیں رہی، بلکہ اس نے کھل کر کہا کہ اس کے بیٹے نے نا اس کا بینک اکاؤنٹ ہیک کر لیا، اس سے زبردستی لے لیا، اور اس کے اکاؤنٹ کے ذریعے یہ ساری رقم جو تھی نا وہ ٹرانسفر کی، جبکہ شازیہ کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اب جی اس سارے کیس کے بعد جو تھا نا وہ جج نے حمزہ کی ضمانت جو تھی نا وہ مسترد کر دی، اور حمزہ وہاں پہ بھی غصے میں آ گیا اور آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ اس نے وہیں پہ نا کمرہ عدالت میں کھڑے کھڑے اپنی ماں کو دھمکی لگائی کہ امی آپ بہت پچھتائیں گی۔ مگر حمزہ کی اس دھمکی کی وجہ سے نا زندگی میں پہلی بار شازیہ بیگم گھبرائی نہیں، اور نہ ہی اس کو ڈر لگا۔ بعد میں جی شازیہ بیگم کو یہ پتا چلا کہ وہ عائشہ کے ساتھ بھی اس طرح کے بدسلوکی کیا کرتا تھا، اس کے اوپر اکثر ہاتھ اٹھایا کرتا تھا، اور عائشہ نے یہ سب کچھ شازیہ بیگم سے اس لیے چھپا کے رکھا کہ اس کی اپنی عزت کا سوال تھا کہ اس کا شوہر اس کو جو ہے وہ ڈومیسٹک ابیوز کا شکار بنا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ اپنی ماں سے بھی جھوٹ بولتا رہا اور عائشہ سے بھی جھوٹ بولتا رہا کہ وہ آخر کر کیا رہا ہے۔ اب جی اس نے نا عائشہ کو بھی طلاق کی دھمکی دے دی تھی، اور اس کو یہ کہا تھا کہ اگر عائشہ عدالت میں آ کے اپنے شوہر حمزہ کے حق میں بیان نہیں نہ دے گی تو وہ اس کو طلاق دے دے گا۔ عدالت میں یہ سب کچھ جو تھا نا اپنی گواہی دینے کے بعد شازیہ بیگم اپنے جب گھر واپس آئی نا تو وہ اندر سے بڑی مطمئن تھی۔ چیزیں وہاں پہ ٹوٹی پوٹی ہوئی پڑی تھی جو کہ حمزہ نے بکھیری ہوئی تھی، توڑی ہوئی تھیں، بکھری ہوئی تصویریں تھیں، ٹوٹے ہوئے چائے کے کپ تھے، لیکن ایک چیز سلامت تھی، اور وہ تھی جی شازیہ بیگم کی ہمت۔ اس نے اپنی مقامی کمیونٹی سینٹر میں دوسری خواتین کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور ہر ملاقات میں یہی کہا کرتی تھی کہ خاموشی سب سے بڑا ہتھیار ہے ظالم کا، جب آپ بولتی ہیں تو زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں اور ظلم جو ہے وہ تھم جاتا ہے۔ حمزہ کی گرفتاری کو 3 ہفتے گزر چکے تھے، گھر میں اب خاموشی تھی، سکون تھا، اور یہ خاموشی جو تھی نا وہ سکون والی نہیں تھی، یہ وہ خاموشی تھی جس میں ہر آہٹ پر دل دھڑک رہا تھا، اور اپنے ہی کمرے میں جو تھا نا وہ شازیہ بیگم ایک اجنبی کی طرح سے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کو اسے نیند تو آتی تھی لیکن خواب میں وہی آواز گونجتی تھی کہ امی آپ پچھتائیں گی۔ پھر جی ایک دوپہر کیا ہوا کہ نصرت آپا چائے لے کر آ گئیں، اور شازیہ اب اپنا ڈر ختم کرو، اور اس نے دلاسا وغیرہ دیا کہ حمزہ جو ہے نا وہ جیل میں ہے، تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی کوئی سی ضرورت نہیں ہے۔ بظاہر تو شازیہ بیگم مسکرا پڑی اور اپنے آپ کو تھوڑا ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی، لیکن اندر کا جو خوف تھا نا وہ ابھی بھی وہیں کا وہیں قائم تھا، وہ ختم نہیں ہو پا رہا تھا۔ اگلے روز ہی دروازے کے اوپر دستک ہوئی اور ایک خط آیا جس کے اوپر جیل کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اب جی شازیہ بیگم کے ہاتھ کانپ رہے تھے کیونکہ یہ خط حمزہ کا تھا۔ حمزہ نے جیل سے ایک بڑا ہی دھمکی آمیز خط جو تھا نا وہ اپنی ماں کو لکھا، اور خط میں لکھا ہوا تھا کہ امی آپ سمجھتی ہیں کہ آپ جیت گئی ہیں،
آپ نے مجھے دنیا کے سامنے رسوا کر دیا ہے، میں تو صرف آپ کو گھر کی چار دیواری میں ہی رسوا کیا کرتا تھا، لیکن آپ بھول رہی ہیں کہ میرے پاس بھی آپ کے بڑے راز ہیں، ایسے راز جو آپ کو بھی جیل پہنچا سکتے ہیں۔ اب یہ سب کچھ پڑھ کے نا شازیہ بیگم کی سانسیں رک گئیں۔ یاد ہے 2008 کا وہ کیس جب آپ NHS میں تھیں اور ایک غلط فائل کو چھپا دیا تھا؟ میرے پاس اس کی کاپی موجود ہے، اگر میں چاہوں تو آپ کی پینشن بھی جا سکتی ہے اور آپ کا نام بھی بدنام ہو سکتا ہے۔ آپ سوچتی ہیں کہ آپ مظلوم ہیں، نہیں امی، ہم دونوں مجرم ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ میں لڑ سکتا ہوں اور آپ نہیں لڑ سکتی۔ خط جو تھا یہ پڑھنے کے بعد شازیہ بیگم کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بہت زیادہ ڈر گئی کہ 2008 اس کو یاد آیا کہ ایک میڈیکل رپورٹ میں غلطی ہوئی تھی اور سینئر افسران کے کہنے پہ نا یہ شازیہ بیگم نے وہ فائل اپنے پاس روک کر رکھ لی تھی، ورنہ میڈیکل اسکینڈل بن جاتا اور اس نے صرف اپنے جو سینئرز تھے نا ان کا حکم ماننا تھا۔ لیکن اب شازیہ بیگم کو کیا پتا تھا کہ اپنی ہی اولاد کل کو اس کو اس بات کے لیے بلیک میل کرے گی، اور اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بات اس کے خلاف ہتھیار بن سکتی ہے۔ اب جی اس رات کے بعد سے نا شازیہ بیگم کو نیند نہیں آئی۔ اس کو ایسے نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ حمزہ جیل میں ہے، بلکہ اس کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ گھر میں بیٹھ کر اس کو خوف و ہراس میں مبتلا کر رہا ہے۔ اب جی اس نے نا سب کچھ جو تھا نا وہ اپنی ہمسائی نصرت آپا کو بتایا، جس نے کہ پہلے اس کو ہمت دے کے جو تھا نا وہ حمزہ کو گرفتار کروایا تھا۔ انہوں نے جی فوری طور پہ اپنے کمیونٹی وکیل مسٹر فاروق کو فون کیا۔ وکیل نے وہ خط پڑھا اور صاف اور سیدھے الفاظ میں کہا کہ یہ واضح بلیک میلنگ ہے، اور یاد رکھیں اگر آپ نے کوئی غلطی بھی کی تھی تو وہ ادارے کے حکم کے اوپر کی تھی، اپنے سینئرز کے کہنے پہ کی تھی، نیت آپ کی صاف تھی، آپ کسی بھی جرم کا شکار نہیں ہیں۔ مزید وکیل نے شازیہ بیگم کی ہمت یہ کہتے ہوئے بندھائی کہ اگر وہ میڈیا میں اس کیس کی جو کاپی یا جو بھی فائل وغیرہ پڑی ہوئی ہے وہ دے دیتا ہے تو اس میں آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے۔ وکیل نے بڑے ہی پرسکون لہجے میں شازیہ بیگم کو یہ سمجھایا کہ پہلا قانون یہ ہے کہ بلیک میل کے سامنے جھکا نہیں جاتا، دوسرا قانون یہ ہے کہ ہم پہلے سچ خود سامنے رکھتے ہیں تاکہ مخالف کا ہتھیار جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ کند ہو جائے۔ یہ سن کے جو تھا نا وہ شازیہ بیگم کو عجیب سی ہمت محسوس ہوئی۔ پھر جی چند دن کے بعد نا اس کی بہو عائشہ جو تھی وہ شازیہ بیگم کو ملنے کے لیے آئی۔ عائشہ اس روز پہلے سے مختلف لگ رہی تھی، آنکھوں میں اس کے کافی کانفیڈنس تھا۔ اس نے کہا، شازیہ بیگم سے یہ کہا کہ امی جان مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، اور جی اس نے اپنا فون نکالا جس میں کہ حمزہ نے بھی اس کو اس طرح سے ملتا جلتا ہے بلیک میلنگ کا ایک خط بھیجا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ عائشہ جو ہے اس کے خلاف گواہی دے گی تو وہ ان کی فیملی کے جو ویزا کے کاغذات ہیں اس میں جو ان لوگوں نے تھوڑی بہت غلط بیانی کی تھی، یا اوپر نیچے انسان جو ہے وہ ویزا لینے کے لیے کچھ حقائق جو ہے نا وہ چھپا لیتا ہے۔ تو حمزہ نے اب عائشہ کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اس کے حق میں گواہی نہیں نہ دے گی کہ وہ اس کے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں کرتا یا اس کے خلاف کوئی بھی جو گھر میں ڈومیسٹک ابیوز ہے اس کا شکار نہیں ہو رہی، تو اگر وہ اس کے حق میں گواہی نہیں دیتی تو وہ اس کے جو بھی یہ لوگوں نے ویزے میں غلط بیانیاں کی ہوئی ہیں نا وہ سب کچھ لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دے گا، عدالت میں بتائے گا کہ ان لوگوں نے ویزا لینے کے لیے آپ لوگوں کو غلط حقائق بتائے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کے نا اب شازیہ بیگم حیران رہ گئی کہ اس کا بیٹا حمزہ جو ہے وہ اس حد تک گر چکا ہے کہ نہ صرف اپنی ماں کو بلیک میل کر رہا ہے بلکہ اپنی بیوی کو بھی وہ بلیک میل کر رہا تھا۔ لیکن جی عائشہ نے نا آہستہ سے کہا کہ میں حمزہ سے ڈروں گی نہیں، میں عدالت میں سب کو بتاؤں گی کہ اس نے مجھ پر بھی ہاتھ اٹھایا تھا۔ شازیہ بیگم کے دل میں نا پہلی بار اس لڑکی عائشہ کے لیے بڑی ڈھیر ساری ہمدردی پیدا ہو گئی کہ نہ صرف اس نے اپنے بیٹے کی تربیت اچھی نہیں کی بلکہ اس کے ظلم و ستم کا شکار ماں اور بہو دونوں تھیں۔ خیر جی یہ فیصلے کا دن آ گیا اور جس دن کورٹ میں سنوائی ہونی تھی نا اس دن حمزہ کے وکیل نے یہ جو خط اس نے اپنی ماں کو لکھا تھا نا یہ اس نے پریشر کریٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا، اور یہ بتایا کہ یہ جو شازیہ بیگم ہے خود بھی اپنے ماضی میں بڑی ساری بے ضابطگیوں میں شامل رہی ہیں، انہوں نے مطلب وہاں پہ اپنی جاب کے دوران جو بھی اس نے فائل وغیرہ روکی تھی نا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ایک کرپٹ عورت ہے اور اس کی گواہی جو ہے نا وہ قابل یقین نہیں ہے۔ اب جی شازیہ بیگم ڈر گئی، اس کا دل تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا،
لیکن اس نے جو وکیل ہائر کیا تھا نا اس نے بڑی ہی سمارٹلی پلے کیا۔ مسٹر فاروق نے بڑی ہی سمارٹلی عدالت میں یہ ثابت کیا کہ یہ جو بھی انتظامی غلطی ہوئی تھی یا جو بھی فائل وغیرہ شازیہ بیگم نے روکی تھی نا تو وہ 15 سال پرانی ہو گئی ہے، اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ حمزہ نے اپنی ماں اور اپنی بیوی کو بلیک میل نہ صرف کیا ہے بلکہ ان کو جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنایا ہے اور ان کا نام استعمال کر کے استعمالی فراڈ بھی کیا ہے۔ پھر جی عائشہ کھڑی ہوئی اور اس نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ گھر میں ایک الگ انسان تھا اور ہمیں الگ تھلگ رکھتا تھا، ڈراتا تھا، کہتا تھا کہ کوئی آپ لوگوں کی بات کے اوپر یقین نہیں کرے گا۔ سیدھا سیدھا ایک ڈومیسٹک ابیوز کا کیس بن رہا تھا۔ خیر جی، اب جی جج نے حمزہ کی طرف دیکھا اور آپ جیل سے بھی گواہوں کو دھمکا رہے ہیں۔ دراصل حمزہ کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ حمزہ کی ماں اور اس کی بیوی اس کے اگینسٹ جو ہے وہ گواہی دے دیں گے اور اس کی یہ بلیک میلنگ جو ہے وہ کمرہ عدالت میں ثابت کر دیں گے۔ اب جی حمزہ خاموش رہا۔ اب وہاں پہ تو اس کا کوئی بھی روب اور دبدبہ چلنے والا نہیں تھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں غرور نہیں تھا بلکہ ایک بے بسی تھی۔ اب جی جج نے نا بڑے ہی سخت لہجے میں نا اپنا فیصلہ سنایا اور یہ صرف اس نے کہا کہ گھریلو تشدد کا کیس نہیں ہے، یہ ایک منظم ذہنی اور مالی استحصال ہے اور عدالت جو ہے وہ حمزہ کو 7 سال کی قید اور مالی جرمانے کی سزا سناتی ہے۔ یہ فیصلہ سننے کے بعد نہ شازیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے اور نہ ہی پچھتاوے کے تھے کہ اس کے بیٹے حمزہ کو 7 سال قید ہو گئی ہے، بلکہ یہ رہائی کے آنسو تھے، اس رہائی کے جو کہ شازیہ بیگم کو اپنے بیٹے حمزہ سے ملی تھی۔ 6 ماہ کے بعد شازیہ بیگم کا گھر دوبارہ سے آباد ہو گیا تھا۔ ٹوٹا ہوا فرنیچر بھی اس نے بدل لیا تھا، دیواروں پہ اس نے نئی پینٹنگز جو تھی وہ سجا لی تھی اور مقامی مسجد کے کمیونٹی ہال میں خواتین کے ساتھ ایک وہ میٹنگ وغیرہ رکھا کرتی تھی جہاں پہ کہ یہ ان خواتین کے مسئلے مسائل سنا کرتی تھی۔ ہر ہفتے عورتیں آتی تھیں، اپنی کہانیاں، اپنی زندگی کی جو آپ بیتیاں، اپنی زندگی میں جو پرابلمز ہوتی تھیں وہ آ کے شازیہ بیگم کے ساتھ شیئر کیا کرتی تھی اور شازیہ بیگم ان کو آگے سے یہی کہتی تھی اور ان کی ہمت بندھاتی تھی کہ بیٹا ہو یا شوہر ہو یا کوئی اور ہو، ظلم کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہوتا اور خاموشی ظلم کا سب سے بڑا ساتھی ہوتی ہے۔ اگر آپ خاموش رہیں گی تو مینز کہ آپ ظالم کا ساتھ دے رہی ہیں۔ عائشہ نے اب اپنی ڈگری جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے اور وہ اب اپنی نوکری بھی کر رہی ہے اور کبھی کبھار وہ شازیہ بیگم سے ملنے کے لیے بھی اس کے گھر پہ آ جاتی ہے۔ عائشہ اور شازیہ کا اب ایک اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو چکا ہے اور عائشہ اکثر شازیہ بیگم کے گھر پہ آ کے چائے بھی پیتی ہے اور کھانا بھی کھاتی ہے۔ اب جی شازیہ بیگم جو ہے نا وہ اکثر اپنے آپ سے یہ کہتی ہے کہ میں ایک ماں تو ہوں لیکن میں کسی کی قیدی نہیں ہوں، اور رات کو جب کبھی دروازہ ہوا کے ساتھ ہلتا ہے تو وہ اکثر اپنے آپ سے یہی کہتی ہے کہ شازیہ شکر کرو تم بچ گئی اور تم نے ہمت کی۔ ہم لوگ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کریں کہ وہ ہماری اولادوں کو راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کی فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔